بڑے ہی بے دلی سے وہ سبھی اخبار پڑھتے ہیں، بڑے ہی بے دلی سے وہ سبھی اخبار پڑھتے ہیں، صفحہ رنگین ہو تو اسے 2 بار پڑھتے ہیں۔ بڑے ہی نیک ہیں میری گلی میں ایک صاحب، بڑے ہی نیک ہیں میری گلی میں ایک صاحب، وہ فلمیں دیکھ کے آخر میں استغفار پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا ٹکڑا میں نے خطبے میں پڑھا ہے۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھائی، چچا زاد بھائی اور صحابی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک قصہ اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں، اور وہ قصہ یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، ایک آدمی کے ہاتھ میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ میں سے انگوٹھی نکالی اور نکال کر زمین پر پھینک دی، اور یہ کہا کہ تم نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ میں پہن رکھا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح سے جہنم کا انگارہ یا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینے سے ہاتھ جل جاتا ہے، اسی طرح سے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ایسا ہے جیسے ہاتھ میں آپ نے آگ کا انگارہ رکھ لیا ہو۔ اس آدمی کے ہاتھ میں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے انگوٹھی نکالی اور نکال کر پھینک دی۔ وہ انگوٹھی زمین پر پڑی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انگوٹھی پھینک کر چلے گئے، اور وہ آدمی اور باقی صحابہ کرام اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کھڑے تھے۔ تو اس آدمی سے یہ کہا گیا کہ تم اس کو اٹھا لو اور اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤ، اور اس کو اٹھا لو اپنے کسی بھی استعمال میں لے آؤ، کیونکہ سونا پہننا صرف مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے حرام نہیں ہے، عورت پہن سکتی ہے۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہو تو اس کو اٹھا کر لے جاؤ، اور لے جا کر اپنی بیوی کو پہناؤ یا اپنی بیٹی کو پہناؤ۔ عورتوں کے لیے سونے کا استعمال کرنا جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم، اب میں اس انگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ تم نے آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے اپنے ہاتھ میں، تو میں اس چیز کو ہاتھ ہی نہیں لگاؤں گا۔ وہ جو آدمی تھا جس کے ہاتھ میں سے سونے کی انگوٹھی نکالی تھی، اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ سونا پہننا صرف مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو اس کو اٹھا کر لے جا سکتا ہوں اور اپنی بیوی بچوں کو کسی کو پہنا سکتا ہوں۔ اس آدمی کو یہ بات معلوم تھی، مگر یہ فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ پسند نہیں کیا کہ جس بات پر اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو، ہم اس کو کسی بھی طرح استعمال میں لائیں، یہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ناراضگی کا اظہار کر دیا تو اس چیز کو ہاتھ لگانا بھی ہمارے لیے، ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں۔ بہرحال وہ انگوٹھی پڑی رہی۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس حدیث شریف سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ سونا پہننا مرد کے لیے بالکل حرام ہے۔ ہر طرح کا سونا، کیسا بھی سونا ہو، انگوٹھی ہو، چین ہو، کچھ بھی ہو، یا کان میں بالی پہن لیتے ہیں، سب کچھ حرام ہے مرد کے لیے۔ سونے کی کوئی بھی چیز مرد کے لیے پہننی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشا کے وزن کی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں پہن سکتا۔ مگر بہت سارے گھروں میں جو بڑے گھر ہوتے ہیں، زیادہ بڑے گھر، دنیاوی اعتبار سے زیادہ بڑے گھر ہوتے ہیں، تو ان گھروں کے اندر سونے چاندی کے پلیٹ، کٹورے، چمچ، یعنی سونے چاندی کے برتن استعمال ہوتے ہیں۔ تو سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا یہ تو مرد کے لیے بھی حرام ہے، عورت کے لیے بھی حرام ہے، مگر سونا پہننا عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔
اب بہت سارے مسلمان بھائی سونے کی چیزیں پہنتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں بالکل ناجائز اور حرام ہیں، ان چیزوں کو وہ نہیں پہن سکتے۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جو سربراہ ہے، جو ذمہ دار ہے، جو گھر کا بڑا ہے، یہ جو کسی بھی کمیٹی کا بڑا ہے، یہ جو کسی بھی ادارے کا ذمہ دار ہے، یا کسی بھی جماعت کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، یا گھر کا باپ یا شوہر، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر وہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو صرف زبانی جمع خرچ پر صبر نہ کریں کہ ہم نے تو زبان سے کہہ دیا، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ جو گھر کے ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں، اپنے ہاتھ سے برائی کو زبردستی روکیں۔ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو برائی کو زبردستی روکیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اگر کہیں بھی غلط کام ہو رہا ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر اس طرح کے بھی ہیں کہ جو مذہب اسلام کو اور دین کی باتوں کو اپنے حساب سے فٹ کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے، کہ حدیث کے اندر تو یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی ہمت نہ ہو تو زبان سے کہہ دو، زبان سے بھی ہمت نہ ہو تو دل سے برا سمجھ لو، تو ہم تو دل سے برا سمجھ رہے ہیں کافی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں بہت سخت سوال ہوگا۔ اب بہت سارے لوگ جو زیادہ ہی ضد پر اڑے ہوئے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں، یعنی اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، اس چیز کو جن لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اس چیز میں جو لوگ حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، جو لوگ ان باتوں کو، ان کاموں کو بغیر سمجھے ہوئے کر رہے ہیں، تو وہ ہر جگہ چودراہٹ دکھاتے ہیں، ہر جگہ، چاہے چودراہٹ دکھانے کی وہ جگہ ہو یا نہ ہو، مگر چودراہٹ دکھانی ہے، ہر کام ڈنڈے کے زور پہ کرنا ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں۔ یا تو لوگ دین کا کام کرتے ہی نہیں ہیں، یا تو لوگ لوگوں کو، دوسروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ملنے والوں کو اچھی باتوں کا حکم نہیں کرتے، برائیوں سے نہیں روکتے، اور جب روکیں گے اور کریں گے تو اتنا پیچھے پڑ جائیں گے، اتنا پیچھے پڑ جائیں گے کہ لوگ دین کے کاموں سے ہی نفرت کرنے لگیں گے۔ یہ ہم لوگوں کا حال ہے۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو بڑا ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے۔ باقی ہم کسی کے گھر جا کر اپنا ڈنڈا استعمال کریں، یا ہم کسی کے گھر جا کر اپنی چودراہٹ دکھائیں یا اپنی مٹ مردی، اپنی طاقت دکھائیں، اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، فرعون کا قصہ بہت مشہور ہے۔ فرعون کا قصہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ فرعون خود لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ فرعون کے بارے میں صاف طور سے قرآن کریم کے اندر 16ویں پارے میں لکھا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائیوں کو فرعون کے پاس بھیجا تھا دین کی دعوت دینے کے لیے، تو اللہ نے ان سے یہ کہا تھا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں جاؤ، موسیٰ ہارون دونوں جاؤ اور جا کر فرعون سے نرم بات کرنا، نرم بات، قولا لینا، قول کے معنی ہے بات اور لینا کے معنی ہے نرم، نرم بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ تمہاری باتیں سن کر نصیحت حاصل کر لے یا وہ مجھ سے ڈر جائے، میرے عذاب سے ڈر جائے۔ مگر باتیں تمہیں کیسی کرنی ہے؟ نرم بات، سختی نہیں دکھانی ہے، اپنے تیور نہیں دکھانے ہیں، اپنی چودراہٹ نہیں دکھانی ہے۔ تم اس زمانے کے نبی ہو، بے شک تم نبی ہو، مگر تمہیں وہ کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں نرم بات کرنی ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی ہیں، شاید کہ فرعون کی سمجھ میں آ جائے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر آج کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں سے، اچھی باتوں کا حکم کرنے والوں اور بری باتوں سے روکنے والوں سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو سکتے، اور آج کے زمانے کا بے نمازی، آج کے زمانے کا وہ انسان، وہ مسلمان جسے تم اچھی باتوں کا حکم کر رہے ہو اور بری باتوں سے روک رہے ہو، وہ مسلمان فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ لیں،
تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اور آج کے زمانے کا وہ بے نمازی، شرابی، کبابی، جواری، سارے غلط کام کرنے والا مسلمان جسے تم دین کی دعوت دے رہے ہو، وہ فرعون سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو، اپنے وقت کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فرعون کے پاس جا رہے ہو، اور فرعون وہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، جس نے اپنے آپ کو یہ کہا، قرآن کریم کے اندر لکھا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اس نے کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ باتیں نرم کرنی ہیں، نرمی سے سمجھانا ہے۔ اگر تم کسی کو نشانہ بنا کر بات کر رہے ہو، کسی بھی ایک آدمی کو، تو وہاں پر نرمی اختیار کرنی چاہیے اور نرمی سے اپنی بات کہنی چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہیں تھوڑی بہت سمجھ دے دی ہے یا تھوڑا بہت تم دین کا کام کرنے لگ گئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کیڑے مکوڑے ہیں، یا جو بے نمازی ہے وہ بہت برا ہے، یا جو شراب پی رہا ہے وہ بہت برا ہے، اور میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہوں، اور میں کتاب کی تعلیم بھی کرتا ہوں، اور میں لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتا ہوں، اور میں یہ بھی کرتا ہوں اور وہ بھی کرتا ہوں، میں سب سے اچھا، میرے داڑھی بھی ہے، میرے کپڑے بھی اچھے ہیں، میں اللہ کے راستے میں بھی جاتا ہوں، میں نیک لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، اور میں علماء کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، میں سب سے اچھا، تم سب سے برے کیونکہ تم نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسا نہیں ہے، میں موسیٰ علیہ السلام سے اچھا نہیں ہو سکتا اور تم فرعون سے برے نہیں ہو سکتے۔ میں کا مطلب میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں کا مطلب وہ آدمی کہ جو سامنے والوں کو نیچا سمجھ کر یا نیچا دکھا کر یا حقیر اور ذلیل سمجھ کر دین کی دعوت دے رہا ہے، میرا نشانہ وہ انسان ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے نبی کو تعلیم دی اور یہ کہا کہ بات سیدھی کرنی ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، نرم باتیں کرنی ہے، تو ہم اور آپ اگر اس راستے سے ہٹ کر چلیں گے تو ہمیں کیسے کامیابی مل جائے گی؟ ہم بھلے ہی دین کی دعوت دیتے رہیں، ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کے اندر ایک دوسری بہت بڑی بات یہ ہے کہ کیا میرا آپ سے سوال ہے، سب جواب دینا، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا؟ بتاؤ، اللہ کو معلوم تھا یا نہیں؟ سب بولو زور سے، معلوم تھا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون ایسے ہی مرے گا، اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون لوگوں کے لیے درس عبرت بنے گا، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ فرعون دریائے نیل میں غرق ہوگا، اللہ کو یہ بات معلوم تھی کہ فرعون کبھی بھی ایمان نہیں لائے گا، مگر پھر بھی وقت کے نبی کو سمجھا رہے ہیں کہ جاؤ لعلہ یتذکر و یخشی، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ اپنے وقت کے نبی کو سمجھایا جا رہا ہے، مگر باتیں کیسی کرنی ہیں؟ نرم باتیں، اچھی باتیں کرنی ہیں، شاید کہ وہ مان لے آپ کی بات۔ اللہ کو معلوم تھا کہ نہیں مانے گا، پھر بھی بھیج رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا شرابی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے والا ہر دھرم ہے، ہماری بات ہرگز نہیں مانے گا، پھر بھی جاؤ اور جا کر سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈال کر سمجھاؤ، جیسے بھی سمجھا سکو سمجھاؤ۔ مگر ایک بات سمجھ لو، آج لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم تو حق بات کہتے ہیں، دین کی بات کہتے ہیں، مگر لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ جی ہم تو حق بات کہتے ہیں، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بات تو حق کہہ رہے ہو، سچی بات ہے، مگر حق طریقے سے نہیں کہہ رہے ہو، حق نیت کے ساتھ نہیں کہہ رہے ہو، حق انداز میں نہیں کہہ رہے ہو۔ تمہارے دل کے اندر سامنے والے کی ہمدردی اور اصلاح نہیں ہے، اصلاح کا مقصد نہیں ہے۔ تمہارے اندر تو بس یہ کہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے، اپنے جذبات ٹھنڈے کرنے ہیں، سامنے والے کو نیچا دکھانا ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنا ہے، اور یہ دکھلانا ہے کہ دیکھو ہم بھی نمازی بن گئے، یا دیکھو ہم بھی اب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یا اب ہم بھی مسجدوں کے کھوٹے بن گئے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو بتلائیں، مگر مجھے معلوم ہے کہ آپ اچھی بات بتلا رہے ہیں، صحیح بات بتلا رہے ہیں، مگر آپ کا انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے لٹ مار رہے ہوں، آپ کا وقت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کون سی بات کب کہنی ہے، کہاں کہنی ہے،
آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، دنیا تمہیں چور کہہ رہی ہے، تم دین کی باتیں بتلا رہے ہو انہیں، تم بہت بڑے چور ہو، تم بہت بڑے شرابی ہو، کبابی ہو، تم نے سارے غلط کام کرے، آج تم تھوڑا سا نیک کام لے کر بیٹھ گئے، اب تم سب کو نشانہ بناؤ گے، تو وہ لوگ جنہوں نے تمہارا بچپن دیکھا تھا وہ تمہاری باتوں کو کیسے مان لیں گے؟ سمجھنے کی بات ہے اور دل پر لگنے والی بات ہے۔ شاہ حبشہ کا بادشاہ جب مسلمان ہجرت کر کے وہاں پہنچے تو مسلمانوں نے وہاں جا کر پناہ لی۔ واقعہ بہت لمبا ہے۔ ابو سفیان جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ابو سفیان تھے، ایمان نہیں لائے تھے، ان سے معلوم کیا اللہ کے نبی کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ کیا ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ بہت سچے لوگ ہیں اور بہت زیادہ امانت دار لوگ ہیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر ہوں گی تبھی تو لوگ ہماری باتوں پر عمل کریں گے۔ اور جب سب سے بڑا لیمار میں بن جاؤں، سب سے بڑا جھوٹا میں بن جاؤں، سارے غلط کام میں کروں، سب کو ٹوپی میں پہناتا پھروں، اور سردی کا موسم میں سب کو ٹوپے میں پہناتا پھروں، اور سارے غلط کام میں کرتا پھروں، جب ہم یہ سب کام کریں گے تو میری باتوں میں اثر کیسے رہے گا؟ اثر نہیں رہے گا میری باتوں میں۔ اس لیے سمجھ لو بات کو ہلکے انداز میں، آسان لفظوں میں سمجھ لو کہ دوسروں پر باتوں کا اثر کرنے کے لیے ایسا ہونا پڑتا ہے کہ اپنے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ جنہیں سمجھانے کا بھوت سوار ہے، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا میری بات نہیں مانے گا، میں بتاؤں گا اسے، سب کے سامنے ذلیل کریں گے، سب کے سامنے، کسی کو بھی کہیں بھی ذلیل کر دیا۔ آج ہم اس بہانے سے دین کی آڑ میں دوسروں کو ذلیل کر رہے ہیں، کل ہمیں بھی دین کی آڑ میں ذلیل کیا جائے گا۔ بڑے بڑے نمازیوں کو شراب پیتے ہوئے اور بڑے بڑے شرابیوں کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے یا کب کس کو گمراہ کر دے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ حضرت عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بہت کم عمر تھی ان کی، مگر عبید اللہ بن زیاد جب اس کا زمانہ آیا، جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا، تو اس وقت جب عبید اللہ بن زیاد کوفے کا گورنر بنا تو حضرت عائذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ سمجھنے کی بات ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہا ہے لوگوں پہ، کسی کو بھی قتل کر دیا، کسی پہ ظلم کر دیا، دن رات الٹے سیدھے کام۔ وہ اس وقت کا گورنر تھا، حاکم تھا۔ اب اللہ کے نبی کے وہ صحابی تھے، ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، وہ دیکھ بھی رہے تھے، اور ان کے اندر ہمت بھی تھی کہ وہ اس کو سمجھا سکیں۔ ان کے اندر یہ بھی ہمت تھی کہ وہ سب کے سامنے بھرے مجمع میں، اسی کے مجمع میں جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے غلط کاموں سے روک سکیں۔ مگر ایک دن اسے اکیلے میں لے گئے، اسے حاکم کو، گورنر کو اکیلے میں لے گئے اور یہ کہا، بیٹا، کیا لفظ استعمال کیا؟ بولو سب، بیٹا۔ اللہ کے نبی کے صحابی ایک ظالم کو بیٹا کہہ رہے ہیں، سوچنے والی بات ہے۔ بیٹا کہا کہ بیٹا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا ہے کہ جو بادشاہ ظالم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، اسے اپنے حساب سے سمجھایا۔ یہ قصہ بہت لمبا ہے، مگر اس کے اندر جو مجھے سمجھانا ہے، جو بتلانا ہے، وہ یہ کہ انہوں نے اکیلے میں تنہائی میں لے جا کر اس ظالم کو بیٹا کہہ کر خطاب کیا، بیٹا کہہ کر بلایا، اور یہ مقصد یہ تھا کہ شاید یہ میری بات مان لے، ظلم و ستم سے باز آ جائے۔ مگر وہ ظلم و ستم سے باز آنے والا نہیں تھا، لیکن بہرحال سمجھانا اصل مقصد ہے، سمجھانا چاہیے۔ قوم بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں پہلے جو اللہ کا عذاب آیا، ظلم و ستم اور یہ سب کچھ جو ہوا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر غلط کام کیا، حدیث کے اندر ہے کہ آج کسی نے غلط کام کیا تو جو ایمان والا تھا اس نے اسے سمجھا دیا بھئی یہ کام غلط ہے، اس کو مت کرے۔ اب دوسرے دن وہی آدمی اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا پی رہا ہے، اس کے ساتھ میں رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے،
दूसरे दिन ये हो रहा है। जब ये सब कुछ हुआ और ये आम हो गया तो फिर उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आ गया, और इसका जिक्र कुरान करीम के अंदर है, लुईनल लदीना कफरू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। किस्सा बहुत लंबा है, इसके अंदर सिर्फ एक बात बतलानी है। बात यह है कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो, समझ लो बात को, अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा हो, कोई आदमी शराब पी रहा है या कोई आदमी जुआ खेल रहा है या कोई आदमी कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उसका बाइकाट नहीं करना है। समझ लो बात को आसान लफ्जों में, कि मैं तो इसके साथ दुआ सलाम भी ख़त्म, दावतें भी ख़त्म, और वलीमे की दावत भी ख़त्म, और अकीके की भी ख़त्म। अगर दावत ख़त्म कर रहा है तो तेरे पेट पे लात लग रही है, लग रही ये नहीं लग रही, बताओ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी मैं तो दावत में भी नहीं जाने का उसके, वो तो गलत काम कर रहा। ये तरीका नहीं है। मजहब इस्लाम की तालीम ये कि बाइकाट नहीं करना है किसी का, बल्कि उसके साथ खुसूसी ताल्लुकात ख़त्म करने हैं। दो बातें हैं ये, एक तो होगा कि बिल्कुल ही दुआ सलाम ख़त्म, एक तो ये होता। दूसरी बात ये होती कि एक साथ खा पी रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो दुआ सलाम ख़त्म नहीं करनी है। दावत कर रहा ठीक है चले जाएंगे, या कबूल कर लो मत जाओ, लेकिन बिल्कुल उसका हम बाइकाट कर दें कि नहीं आज से दुआ सलाम ख़त्म, मैं पक्का मोमिन हूँ। नहीं, तुम मोमिन नहीं हो। अगर मोमिन हो तो ना समझ मोमिन हो। समझदारी ये है कि दीन इस्लाम पर अमल किया जाए। दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम गलत काम करने वाले का बिल्कुल ही बाइकाट कर दो। अगर शराबी का बिल्कुल बाइकाट कर दोगे तो उसे समझाएगा कौन, बताओ। आप तो बाइकाट करके बैठ गए कि मैं तो हजरत जी हूँ जी, मैं तो बाइकाट करके बैठ गया, फिर उसे समझाएगा कौन? समझाना भी आपको ही है। लेकिन समझ लो आज का जो मौजू है, आज जो बयान करने का मकसद था वो ये था कि समझाने का अंदाज होना चाहिए, समझाने का तरीका जो शरीयत ने बतलाया उस तरीके को अपनाना चाहिए। अब लोगों के अंदर क्या भाई आजकल बहुत शराब पी रहा है वो, उसके पास चलना है भाई, उसे समझाएंगे। समझाओ या मत समझाओ, जलील तो पूरा कर दिया तुमने, उसे कर दिया नहीं कर दिया बताओ। बोल के 8-10 लोग खड़े हैं भाई, उसे समझाऊंगा जाके उसे शराबी को, बहुत शराब पी रहा है। अब समझाओ या मत समझाओ, जलील पूरा कर दिया उसे बेचारे को, कपड़े सारे उतार दिए तुमने उसके। ऐसे नहीं करना किसी के साथ। आज आप उसको नंगा कर रहे हो, कल अल्लाह ताला आपको नंगा करेगा। इसलिए हम दीन का काम जो कर रहे हैं, दीन की आड़ में गलत काम न करें, दीन की आड़ में किसी का दिल न दुखाएं, हम दीन की आड़ में किसी की इज्जत से न खेलें, हम दीन की आड़ में किसी के गुनाहों को जाहिर न करें। कोई आदमी शराब पी रहा है, बहुत गलत काम कर रहा है, ठीक है हम मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे मोहल्ले को बतला दो या पूरे इलाके को बतला दो कि भाई वो आदमी शराब पी रहा है आजकल, उसे समझाएंगे। ये तरीका नहीं है। तरीका यह है कि अकेले में जाओ, खैर खाही और हमदर्दी के साथ जाकर उसे समझाओ। तो मजहब इस्लाम ने जो तालीमात दी हैं और मजहब इस्लाम ने जो बातें बतलाई हैं, उन बातों पर अमल करने की और अमल करने से पहले उन्हें समझने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो।